ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرت امیر مرکزیہ شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طیب طاہری زید مجد انتہائی قابل احترام حضرات علماء کرام، شیوخ عظام، سامعین گرامی قدر، بزرگوں، عزیز بھائیوں، مسلمان دوستوں، سب سے پہلے میں
اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس ذات ذوالجلال والاکرام نے محض اپنے فضل اور کرم کے ساتھ موحدین کو یہ عظیم اجتماع کامیاب بنانے کی اس نے توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور میری یہ دلی دعا ہے رب ذوالجلال ہر سمت سے ہر جہت سے اس کی حفاظت فرمائے، آمین کہہ دو۔ مجھے موضوع دیا گیا فکر آخرت، بس اسی کے اوپر تھوڑی سی گزارشات عرض کرتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ اسلام کے تین بنیادی عقائد ہیں۔ توحید، رسالت، قیامت۔ چوتھا موضوع بھی مکی صورتوں میں بیان ہوتا ہے، صداقت قرآن۔ ان موضوعات میں اللہ کی توحید کا مسئلہ مرکزی مسئلہ ہے۔ وہ الحمدللہ ظہر سے لے کر ابھی تک میں نے بھی اس اسٹیج سے سنا ہے، اللہ مزید برکت عطا فرمائے۔ مجھے انتظامیہ نے کہا کہ توحید ہمارے بھائی سنتے ہیں، پتہ نہیں خیبر پختونخوا میں ہے یا نہیں۔ ہمارے ہاں تو لوگ کہتے ہیں ہم موحد ہیں، نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ موحد جو ہوئے توحید سمجھ میں آ گئی بس۔ تو بہرحال فکر آخرت کے حوالے سے میرے بھائیوں، اختصار کے ساتھ میں تین گزارشات کرنا چاہتا ہوں، انتہائی اختصار کے ساتھ۔ نمبر ایک، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ نمبر دو، موت سے سوائے اللہ کی ذات سے اور کوئی مستثنا، اونچا کہہ دو، نہیں ہے۔ نمبر تین، یہ جو میری آپ کی یہ چند روزہ زندگی ہے، خالق کائنات نے یہ زندگی مجھے آپ کو موت کی تیاری کے لیے دی ہے کہ ہم اس زندگی میں کس کی تیاری کریں؟ ذرا نام لے لو، کس کی؟ موت کی تیاری کریں۔ پہلی بات، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ اس دنیا میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے العیاذ باللہ جو اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں۔ او دہریہ، ایسے لوگ دنیا میں ملیں گے جو اللہ کے نبیوں کی نبوتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا میں ملیں گے جو اللہ کی کتابوں کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں مل جائیں گے
جو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہیں، ایسے لوگ بھی دنیا میں مل جائیں گے جو صحابہ کی عظمت کے منکر ہیں، لیکن دنیا ٹٹول لو، دنیا کے مذاہب والوں کے پاس جاؤ، ہر مذہب والے سے پوچھو جا کر، پوری دنیا میں اس خلقت کے اندر ایک بندہ بھی آپ کو موت کا منکر نہیں ملے گا۔ سب مانتے ہیں موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور میرے بھائیوں رب ذوالجلال نے اپنی لا ریب کتاب میں موت کو یقین سے تعبیر فرمایا ہے۔ یقین بمانے موت، موت بمانا یقین، یقین کے ساتھ رب ذوالجلال نے موت کو تعبیر فرمایا۔ اپنی لا ریب کتاب کے اندر رب ذوالجلال فرماتے ہیں فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ۔ جنتی ان سے پوچھتے ہیں مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، کس جرم کی پاداش میں اس سقر جہنم کے اندر آئے ہو، اس وادی کے اندر آئے ہو، کیا فرد جرم عائد کی گئی تمہارے اوپر؟ وہ آگے سے کہتے ہیں لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین۔ چار فرد جرم ہم پہ عائد کی گئی ہیں، ان کی پاداش میں ہم جہنم کے اندر آئے ہیں، ہم یہ جرم کرتے رہے، کیا ہوا پھر؟ کرتے کرتے ہم زندگی گزارتے رہے، نہ ہم نماز کے قائل، نہ ہم یتیموں کو کھانا کھلانے کے قائل، نہ ہم ان کو کھلاتے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، معذرت کے ساتھ مرادی عرض کرنے لگا ہوں، ہم اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کر اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کا یوم الدین جزا اور بدلے کے دن کا انکار کیا کرتے تھے۔ ہماری زبانوں پہ محاورہ چڑھا ہوا تھا، پتہ نہیں خیبر پختونخوا میں ہے، پنجاب کے اندر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے پشتو ابھی تک سنی ہے، آپ تھوڑی سی پنجابی بھی سماعت فرما لیں۔ وہ پہنچ کہتے ہیں، محاورتاً کہتے ہیں اے جہان مٹھا اگلا کہ نہ ڈٹھا، تا نہ پوئی کی نہ پوئی کی، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن بھرا پڑا ہے، وہ کئی بے ایمان آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کبھی کوئی جو ہے وہ اندر سے قبر سے کوئی وہ ہڈی اٹھاتا ہے اور اپنے ہاتھ میں اس کو لے کے اس کو چورا چورا کرتا ہے، آ کے کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، کون اس کو یہ ہڈیاں جو بالکل چورا چورا ہو چکی ہیں، ریزہ ریزہ ہو گئی ہیں، کون ان کو زندہ کرے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں۔ اللہ پاک نے اوپر سے جواب دے کے بھیجا، فرمایا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں کہہ دو قل یحییھا الذی
انشاء اول مرہ وہو بکل خلق علیم، وہی اس کو زندہ کرے گا جس نے پہلے اس کو پیدا کیا ہے، اور بدبخت پہلی چیز کو مانتا ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا۔ کہیں رب ذوالجلال فرماتے ہیں او انسانوں، او اس کا انکار کرنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ رب ذوالجلال اپنی لاریب کتاب میں تذکرے کر رہے ہیں، ثابت فرما رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کُنَّا نُکَذِّبُ بِیَوْمِ الدِّینِ، ہم تکذیب کیا کرتے تھے، جھٹلایا کرتے تھے یوم الدین کو، ہم کہتے تھے کوئی قیامت ویامت نہیں ہے، اسی دنیا میں عیش و نشاط کر لو۔ اللہ پاک فقہ قرآن کہتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ جرم ہم پہ عائد کی گئے، یہاں تک کہ کیا ہوا، حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہم پہ کیا آ گئی، موت آ گئی، اور جب موت آ جائے اذا مات الانسان انقطع عملہ، اب اس کے بعد تو کر کچھ نہیں سکتے ہیں۔ یہ ایک مقام ہے قرآن میں جہاں رب ذوالجلال نے موت کو یقین کے ساتھ تعبیر کیا ہے، ایک دوسرا مقام بھی قرآن کے مجید کے اندر موجود ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ، شیخ الکل عمدۃ المفسرین حضرت مولانا حسین علی البانی رحمت اللہ تعالی علیہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ کا اپنی زبان میں معنی کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں میرے پیغمبر میں ڈاڈھا جاندا واں، تا پوئی کی نہ پوئی کی، لگ لگ پوئی کی، ٹول نہ پوئی کی۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں ان کی باتوں کی وجہ سے یہ جو ظالم آپ کو کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی دیوانہ کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لشاعر مجنون، کبھی کیا کہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یہ جو باتیں کرتے ہیں ہم جانتے ہیں آپ کا سینہ مبارک ان کی باتیں سن سن کے جو ہے وہ تنگ ہونے لگ جاتا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کو کہتے تھے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کبھی وہ ویسے تو نہیں کہتے تھے مجنون، کبھی شاعر نہیں کہتے تھے، بلکہ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے تھے اور کہتے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کے جواب میں وہ کہتے تھے ہاں جی تم علیاذ باللہ مجنون ہو، ساحر ہیں، ہم ان کے کہنے پر اپنے الہوں کو چھوڑ دیں۔ اور میرے بھائیوں یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، اس اجتماع کی وساطت سے یہ بات میں کہنے لگا ہوں، اپنے ذہنوں میں
بٹھا لو. اب بھی اگر کوئی دنیا میں کھڑے ہو کر یہ نعرہ مستانہ لگاتا ہے لا الہ، ذرا مزہ آ جائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جب کوئی یہ نعرہ لگاتا ہے، یہ مستانہ نعرہ دنیا میں جب بلند ہوتا ہے تو کئی ہوتے ہیں جو اس نعرے سے خائف ہونے لگ جاتے ہیں، مخالفتیں شروع ہونے لگ جاتی ہیں، اپنے بیگانے ہونے لگ جاتے ہیں. اپنے نہیں سمجھے ہو، سمجھے نہیں ہو. او یاد ہے احد میں واپس کچھ آ گئے تھے نا، آ گئے تھے، پتہ نہیں تم سمجھے ہو یا نہیں سمجھے ہو، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. بچو ان سے، بچو، بچو گے نا، بچو گے نا. ہاں ہاں وہ چونکہ مطلب اور ہوتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں پنج پیر کے مرکز سے محبت ہے قرآن کی وجہ سے. ہمیں کوئی ذاتی نہیں ہے، ہم کسی بات ادھر نکل جائے گی. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے چوک میں، مکے کے چوراہوں میں، گلی کوچوں میں، ہر دروازے پر، ہر گلی میں، پہاڑ کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر بھی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے اے لوگو مان لو لات الہ نہیں ہے، منات الہ نہیں ہے، عزا الہ نہیں ہے، حبل الہ نہیں ہے، یہ اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. الہکم الہ واحد وما من الہ الا اللہ، وما من الہ الا اللہ. یہ بات میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. مجھ سے قبل عصر کی نماز کے بعد ایک بڑے بزرگ عالم دین بیان فرماتے رہے تھے. زبان اگرچہ کہ پشتو بول رہے تھے لیکن میں ان کی پوری تقریر سمجھ رہا تھا. خدا کی قسم دل کی کڑیاں ملا کر وہ اللہ کا بندہ لوگوں کے سامنے وہ بات رکھ رہا تھا، وہی بات رکھ رہا تھا. اللہ کے بندوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے گلی کوچوں میں اور تو کچھ نہیں کہا، یہی کہا ما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ. ذرا بولو گے؟ اصل میں میرے پاس ٹائم بڑا کم ہے، بہت کم ٹائم ہے، زنجیر ہے میرے پاؤں کی ٹائم. اور چونکہ یہاں ٹائم کی پابندی اس لیے ضروری ہے کہ پیچھے بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرما ہیں. اللہ ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان کے علم میں رب برکت عطا فرمائے. کائنات میں مشکل کشا، آپ نے کہنا ہے اللہ، مشکل کشا، حاجت روا، کارساز، بگڑی بنانے والا، مشکلوں میں کام آنے والا، مصیبتیں ٹالنے والا، آئی بلاؤں کو ٹالنے والا، دکھوں کا علاج کرنے والا، بیٹے بیٹیاں دینے والا، سجدوں کے لائق، نظر کے لائق، رکوعوں کے لائق، منت کے لائق، منوتی کے لائق، چڑھاووں کے لائق، سورو پکاروں کے لائق. ذرا مزے سے اللہ کا نام آئے. سورو پکاروں کے لائق. یہ صدا لگ رہی ہے مکے کی گلیوں میں سے، یہ صدا لگ رہی ہے مکے کی پہاڑوں پر، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ صدا لگتی ہے پنج پیر کے پہاڑوں میں بھی. ان پہاڑوں میں بھی یہ صدا لگتی ہے. کبھی میرا شیخ طاہر یوں یہ صدا لگایا کرتا تھا، لیکن اس وقت وہ تنہا تھا. چلتا گیا، کارواں بنتا گیا،
اب الحمدللہ ثم الحمدللہ، اب اشاعت التوحید و سنت جوانی کی دہلیز پہ پہنچ چکی ہے، جوانی کی دہلیز پہ پہنچ چکی ہے، اور میرے رب کو بھی موحد نوجوانوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ ایسے نہ سمجھنا بوڑھے سمجھے ہمیں نکال دیا ہے، نہیں، جو کام کے ہوتے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ بہرحال عرض کرنے لگا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی گلیوں میں اعلان کیا ہے، یہ نعرہ مستانہ لگا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ میرے پیارے پیغمبر، میں جانتا ہوں آپ کا سینہ مبارک تنگ ہونے لگ جاتا ہے، ضیق ہونے لگ جاتا ہے۔ میرے پیغمبر، سینہ تنگ ہونے لگے، میں اللہ سینے کی تنگیوں کا علاج بتلاتا ہوں۔ کون بتلاتا ہے؟ اللہ علاج بتلانے لگا ہے۔ اور میرے بھائیوں، میرے رب میرا پروردگار فرماتا ہے یہ دل کی تنگیوں کا علاج ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دل تنگ ہونے لگے، سبح بحمد ربک وکن من الساجدین، یہ سارے امر ابقائی آ رہے ہیں۔ آپ پہلے بھی اسی رب کے سجدے کیا کرتے ہیں، اب بھی اسے کے سجدے کیا کر میرا پیغمبر، حمد بیان کیا کر، تسبیح بیان کیا کر اپنے پروردگار کی، اور وعبد ربک، عبادت کرتا رہ، یہ بھی امر ابقائی ہے، عبادت کرتا رہ میرا پیغمبر۔ کب تک؟ حتی یاتیک الیقین، یہاں تک کہ کیا آ جائے۔ اب یہ تھوڑے تھوڑے موت کا نام لیتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں اگر ہم مر گئے تو اتنا مال جمع کیا وہ کدھر جائے گا۔ وَحَتَّى وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ میرے بھائیوں، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت سے مستثنا سوائے اللہ کے اور کوئی ہستی مستثنا نہیں ہے، اور یہ دلائل کی پرچون کی دکان نہیں ہے، یہاں تھوک کا سودا ملتا ہے۔ پتہ نہیں تھوک پرچون جانتے ہو؟ ہاں، یہاں تو تھوک کا سودا ملتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کے سوا موت سے کوئی مستثنا نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہیں میرا پروردگار فرماتا ہے کل شیء ہالک الا وجہا، کہیں میرا پروردگار فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ قرآن دلائل دے رہا ہے، سب پہ فنا ہے، اللہ کو بقا ہے، سب پہ فنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک ذات ہے جو موت سے مستثنا ہے اور کوئی ہستی موت سے مستثنا نہیں ہے۔ آئیں ذرا قرآن کے اندر چلتے ہیں۔ رب ذوالجلال قرآن پاک میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ میں ایک نبی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اس نبی کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وہ نبی بھی ہے اور دنیا کا بادشاہ بھی ہے، اور بادشاہ بھی کیسا ہے؟ اس نے رب سے دعا مانگی ہے رب حب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔
وہ اللہ کا نبی ہے جو پیغمبر بھی ہے، وقت کا بادشاہ بھی ہے، حکمران بھی ہے، وہ اس کے ماتات انسان بھی ہیں، اس کے ماتات جنات بھی ہیں، اس کے ماتات پرندے بھی ہیں، وہ پرندوں کی بولیاں بھی جانتا ہے۔ جانتے ہو کون ہے؟ اور سوکھ دے سیدنا حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں۔ آ رہے ہیں، ایک دفعہ تشریف لا رہے ہیں، آگے چیونٹیاں گھروں سے باہر نکلی ہوئی ہیں۔ اب چیونٹیاں جو باہر نکلی ہوئی ہیں وہ ان کی ملکہ ان کو کہتی ہے جاؤ جاؤ واپس چلی جاؤ، ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، چلو چلو واپس چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ جائے، تم پاؤں کے نیچے آ جاؤ اور تم ختم ہو جاؤ۔ وہ کہتی چیمل کا کمال ہے، ادھر سے کہتی ہے اللہ کا نبی آ رہا ہے۔ حضرت سلیمان اللہ کے نبی ہیں، اور نبی ظالم نہیں ہوتا، نبی تو عادل ہوتا ہے۔ بے شک نبی عادل ہوتا ہے۔ ہم ننھی منی مخلوق ہیں، ہمیں پاؤں کے نیچے کیوں رون ڈالے گا، کیوں مسل دے گا، کیوں ہم پہ وہ چڑھائی کر دے گا؟ آگے سے چیونٹیوں کی ملکہ کہتی ہے آپ سے بھی ایک مسئلہ پوچھتا چلا جاؤں، چونکہ مفتی آپ لوگ ہو، ذرا مجھے اتنا بتا دینا، یہ جو چیونٹیوں کی ملکہ ہے، یہ جو ان سے کہہ رہی ہے ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، یہ کہنے والی کا سر اتنا تو ہوگا پزورا ویا کانا نا، اتنا ہوگا۔ وہ پگڑی تو باندھی ہوگی نہیں، اتنے سے سر والی مسئلہ سمجھ گئی، چیونٹیوں کو کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ اوہو وہ جو نبی آ رہا ہے، تم اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہیں نیچے آ کے مسل نہ دی جاؤ۔ جی بادشاہ سلامت، وہ کیسے ہمیں مسل دیں گے، وہ تو نبی ہیں، عادل ہوا کرتے ہیں۔ چیونٹی کہتی ہے تم پاؤں کے نیچے آ جاؤ گی، وَهُمْ لَا یشعرون۔ چیونٹی بھی کہتی ہے عالم الغیب کون ہے؟ ذرا اونچا کہہ دو۔ چیونٹی کہتی ہے تم پاؤں کے زندہ نبی کے پاؤں کے نیچے آ جاؤ گی، تم مر جاؤ گی، پر اللہ کے نبی کو پتہ نہیں چلے گا۔ وہ اللہ کے نبی اس چیونٹی کی بات میرے رب نے سنا دی، میرا ایمان ہے میرا رب اس کی بات اپنے نبی کو سنا دے، اللہ قادر ہے، کہو بے شک، اللہ قادر ہے، سنا دے۔ سنائی اس نے بات۔ کسی مفسر نے ایک بات لکھی ہے، وہ کہتا ہے جب چیونٹی کی بات سنائی نا اللہ نے، فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی، وہ آگے لمبی بات ہے۔ چیونٹی کو بلایا، طلب کیا، کہا میں بادشاہ ہوں چیونٹی، مانگ کیا مانگتی ہے؟ چیونٹی نے کہا نہیں کچھ نہیں چاہیے، کہا میں نبی بھی ہوں بادشاہ وقت بھی ہوں، مانگ کیا مانگتی ہے؟ اس نے کہا اگر نہیں جان چھوڑتے ہو نا، کمال کیا چیونٹی نے، کیسی بات کی، کہتی ہے میں آپ سے سوال نہیں کرتی ہوں اس لیے کہ انت عاجز تنا پوئی کی، انت عاجز والسوال عن العاجز غیر جائز، انت عاجز والسوال عن العاجز غیر جائز، آپ اللہ کے عاجز بندے ہیں اور عاجزوں سے مانگنا جائز نہیں ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ،
والغنی، تم سارے فقیر اور مانگت ہو، اور غنی کون ہے؟ غنی کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ کہتی ہے والسؤال عن العاجز غیر جائز، حضرت کہتے ہیں چلو کچھ نہ کچھ تو مانگ لے، اچھا نہیں جو چھوڑتے ہو ایسے کرو، زد فی رزقی وزد فی عمری، میرا رزق بڑھا دو، میری عمر بڑھا دو۔ حضرت کہتے ہیں رزق دینے والا، عمر دینے والا، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها هو یحیی و یمیت، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، کس کے اختیار میں ہے؟ عرض کرنے لگا ہوں موت سے کوئی مستثنا نہیں ہے، یہ نبی بھی ہے، وقت کا بادشاہ بھی ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساتا فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے فیصلہ کر لیا ان کے اوپر، کس کا؟ کس کا؟ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن جو لفظ استعمال کر رہا ہے پیغمبر کے لیے، یہ الفاظ نبی کے لیے استعمال کرنا گستاخی ہے؟ تو قرآن میں اللہ نبی کی گستاخیاں کرتا ہے؟ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ فلما قضینا علیہ الموت، رب ذوالجلال کہتے ہیں جب میں نے فیصلہ کر لیا اس پیغمبر پر موت کا، اس پیغمبر کے پاس میرا فرشتہ آیا، اس نے کہا بیت المقدس بن رہا ہے، میں اس کی تعمیر میں لگا ہوا ہوں، یہ جن میرے کہنے پہ کام کر رہے ہیں، اگر مجھ پہ موت آ گئی تو انہوں نے تو کام وام نہیں کرنا ہے۔ میرے رب نے فرمایا میرے پیغمبر کو جا کے کہو آپ نہیں بنوا رہے، میں اللہ خود بنوا رہا ہوں۔ کبھی پتہ چل جاتا ہے اللہ کے پیغمبر پر موت آ گئی ہے، ما دلہم علی موتہ، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی اس پیغمبر علیہ السلام کی موت کی، کسی کو نہ پتہ چلا۔ حضرت ایک کمرے میں چلے گئے جس میں عبادت کیا کرتے تھے، اسی کمرے میں اس حالت میں کھڑے ہیں، لاٹھی کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے، اسی حالت میں آئے اسرائیل علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر کی روح مقدس کو نکالا، آپ کا جسم مقدس، آپ کا جسم مطہر، آپ کا جسم معطر اسی لاٹھی کے سارے پہ کھڑا ہوا ہے، اندر سے روح مبارک کو نکال لیا، نبی کی روح جنات الفردوس والی برزخ میں چلی گئی اور آپ کا وجود مقدس وہیں لاٹھی پہ کھڑا ہوا۔ علامہ عماد الدین رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کام سنتن کاملہ، کانس سنتن کاملہ، ایک پورا سال اسی لاٹھی پہ کھڑے ہیں، ہاں وجود ادھر ہے اور روح مبارک کہاں پہ ہے؟ اونچا کہہ دو، جسم ادھر ہے، روح جنت کے اندر پہنچ چکی ہے، اللہ کے پیغمبر کا وجود یہاں۔ رب ذوالجلال فرماتے ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساتا، یہ من ساتا جو ہے یہ حبشی زبان کا لفظ ہے، عربی میں استعمال ہوا ہے میرے بھائیوں، ہم تو اس کو کہتے ہیں دیمک، پختوں سے وہی سیدھے زانا پوئی کے یار من ساتا فلما خر، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا وجود مقدس زمین پہ آیا اس کو تو وہ دیمک کھا گیا، اوپر سے برابر اندر سے کھوکھلی ہو گئی۔ ایک بات کہہ دوں، کئی من ساتا تمہارے ہاں بھی پھرتے ہیں، اوپر سے ایسے اندر سے کھوکھلے ہیں، سمجھے ہو نہیں سمجھے ہو؟
تاکل من ساتا فلما خرّا، جسم مقدس زمین پہ آیا اور وہ جو بیت المقدس کی تعمیر میں کام کر رہے ہیں انہوں نے دیکھا، کون کر رہے تھے؟ کون کر رہے تھے؟ کون؟ یہاں لوگ کہتے ہیں ٹھہرو جی ہم جنوں کو بھیجتے ہیں خبر لے کے آ جائے گا، ہمارے موکل یوں کر دیں گے، فلاں میں یوں کر دیں گے۔ او میرے بھائیو، ان کے کہنے میں نہ آنا، ان کے جھانسوں میں نہ آنا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ۔ جن کہتے ہیں کاش کہ ہم غیب جانتے ہوتے، اگر ہوتے تو ما لبثوا فی العذاب المہین، یہ ابھی تک جو ذلت والے کام میں یہ شفٹ در شفٹ نہیں ڈبل شفٹوں میں کام کر رہے ہیں، اس ذلت والی مصیبت میں مبتلا نہ ہوتے۔ عرض کرنے لگا تھا یہ پیغمبر ہے، اس پر کیا آئی ہے؟ موت آئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، میں پرچی کے بغیر ختم کر دیتا ہوں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک فرماتے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا انک میت وانہم میتون۔ اب وہ قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی تھی اس کا ترجمہ، تھوڑا سا تشریح، وہ انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی، اللہ نے توفیق دی تو آئندہ اس کو عرض کروں گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔